بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنكم لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 45 سے انشاءاللہ آج عید کے بعد سے ہم یہاں سے درس کا آغاز کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کی اس درس کو باہر تدبیر تک پہنچانے کی توفیق دے. روزانہ کچھ تھوڑا تھوڑا اس کو سیکھنے کی عادت انشاءاللہ بنی رہے تو اللہ رب العزت مکمل قرآن مجید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. لما اذنت لهم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی، ان منافقوں کو کیوں اجازت دی کہ وہ کر رہے؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ کھل کے آ جاتا آپ کے سامنے وہ لوگ جو کہ سچے ہیں. وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. یہ آیت نمبر 43 کا خلاصہ ہے. بات یہ ہوئی تھی کہ غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے منافقین نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر کیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی کے ساتھ ان کو اجازت دے دی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر یہاں پر نشاندہی فرمائی ہے کہ آپ نے یہ عمل ٹھیک نہیں کیا، بلکہ آپ کو چاہیے تھا کہ ان کی تصدیق کرتے آیا واقعتاً ان کے ساتھ کوئی شرعی عذر تھا، کوئی مسئلہ تھا، اس وجہ سے وہ ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے یا صرف بہانہ کر رہے تھے. ہوا یہ کہ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اجازت لی اور اجازت لے کر اپنے جو گیدرنگ ہے اس میں جا کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹھے کرنے لگے کہ دیکھا ہم نے کیسے مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بیوقوف بنایا، کس طریقے سے ہم نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا. تو یہاں پر یہ تقریباً 39 منافقین تھے جنہوں نے جھوٹے عذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ لوگ نہیں جائیں گے. اگر میں ان کے اوپر سختی بھی کروں، اگر میں ان کی تصدیق بھی کروں اور اگر میں ان کے پیچھے بھی اپنی رپورٹ انٹیلیجنس کراؤں، یعنی جاسوسی کراؤں، تب بھی یہ نہیں جائیں گے. تو آپ کو معلوم تھا، پھر آپ نے یہ سوچا کہ بلا وجہ ان چیزوں میں پڑنے کے بجائے ان کو چھوڑ دیے. دوسرا، یہ منافقین اگر ساتھ چلتے تو یہ وہاں جا کے دھنگا فساد کرتے، راستے کے اندر بھی پریشان کرتے اور پھر وہاں جا کر بھی پریشان کرتے. اگر کوئی جنگ ہو جاتی تو اس میں تو لازمی بات تھی کہ یہ لوگ پریشان کرتے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھا کہ ان کو نہ لے کر جائیں. دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ ان کو ایسے ہی اجازت نہ دی جائے. جب ان کو اجازت مل گئی تو ان کو شے ہونے لگی کہ ہم نے تو مسلمانوں کو بیوقوف بنایا. بات یہ ہوتی کہ یہ لوگ نہ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اجازت نہ ہوتی تو ان کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا. ابھی ان کے پاس عذر تھا کہ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو اجازت دے دی تھی، لہذا ہم اس بارے میں آزاد ہیں، ہمیں اس بارے میں کوئی ایسی بات نہیں. تو ان کا نفاق کھل کر سامنے نہیں آیا. تو یہ مسئلہ تھا. عفا اللہ عنک لما اذنت لهم. یہاں پر آیت کے ساتھ کچھ باتیں سمجھتے ہیں. عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. یہ بڑی محبت کا انداز ہے، بڑی محبت کا اظہار ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ جملہ اگر بعد میں ہوتا تو چند لفظوں کے فاصلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر ہو جاتا. اللہ رب العزت نے اس کو روا نہیں سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دل میں کوئی چیز گرانی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی تھوڑی سی پریشانی ہو، اور لما اذنت لهم سے آپ کچھ اس کو اعتراف سمجھیں. چنانچہ پہلے ہی فرما دیا عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. اب آپ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں. میں شریعت کی بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو برس پڑھنے کے بعد بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. جتنی بھی معافی کی باتیں ہیں، جتنی بھی معافی کی چیزیں ہیں،
میدان عرفات سے ایسے نکلا کہ کیوم ولدت امہ، میدان عرفات سے ایسے نکلا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، بالکل ایسے پاک و صاف نکلا۔ ایسے ہی جو شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں بے شمار حدیث ہیں، بے شمار روایات آپ حضرات نے سنی ہوگی، اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ رب العزت گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ یہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی بہت سی روایتیں ہیں کہ گناہ میں رونے والا ایسے ہے کہ اس کے آنسوں کے قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ان سب میں کہیں وعدہ نہیں ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، کہیں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، تم نے یہ کہا اللہ نے معاف کر دیا، نہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، نہ ذخیرہ احادیث میں ہے، نہ کہ قرآن مجید میں کسی جگہ پر بھی نہیں ہے۔ صیغہ ماضی کے ساتھ اللہ نے کہیں ذکر نہیں فرمایا، بلکہ انسان کو خوف اور بچا کے اندر رکھا ہے۔ یعنی تم معافی بھی مانگتے رہو، اللہ سے ڈرتے بھی رہو کہ پتہ نہیں وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا ذکر ہے، اور جہاں پر صحابہ کرام کی معافی کا ذکر ہے، وہاں پر ماضی کا صیغہ آیا کہ اللہ نے معاف کر دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عفا اللہ عنہ، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے جو زندگی بھر جیتے جی غوث قطب ابدال اوتاد مجددین کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ شرعی مسئلہ سمجھ لیجیے، جو یہاں پر بات ہے، جو حج کے اندر بات ہے کہ ایسے نکلا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا، تو وہ گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں۔ معافی کی جو بھی روایت ہے ان میں گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی وعدہ نہیں ہے کہ پکا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ توبہ تو کر لی لیکن اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ شریعت کا بڑا اہم مسئلہ ہے، یہاں سمجھ لیا جائے۔ ہم لوگ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص گناہ کرے اور 100% مطمئن ہو کے بیٹھ جائے۔ 100% اطمینان ضروری، 100% اطمینان ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ میں شریعت کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں، لہٰذا اس کو یہاں تک سمجھا جائے۔ عفا اللہ عنہ، معافی تو اس کی ہوتی ہے جو گناہ کرتا ہے، جو معصیت کا ارتکاب کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کیا اس کے اندر ہم کوئی ایسی چیز نہیں کی جس میں معصیت کا ارتکاب ہو، تو بات سمجھ لیں، صرف معصیت کے ارتکاب کی معافی نہیں ہوتی، کبھی خلاف اولا کام کرنے کی بھی معافی ہوتی ہے، کبھی خلاف افضل کام نہیں کیا تو اس کی بھی معافی ہوتی ہے۔ یعنی توقع تو یہ تھی کہ یہ 10,000 صدقہ کرے گا اور یہ 50 روپے صدقہ کر رہا ہے، تو اس سے پریشانی ہوتی ہے، اس سے تقدر تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی توقع یہ تھی کہ یہ اعلیٰ پائے کا کام کرے گا، لیکن اس نے اعلیٰ پائے سے تھوڑا کم درجے کا کام کیا، لہذا اللہ رب العزت نے اس کے اوپر فرمایا عفا اللہ عنہ، یہ کسی معصیت کے مقابلے میں نہیں۔ لما اذنت لهم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی تھی؟ آپ اجازت نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ یہاں پر یہ تو بات ہے اللہ رب العزت نے مضبوط پکا کیا۔ دوسری سورہ نور آیت نمبر 65 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے کہ آپ جس کو چاہیں اجازت دیں، جس کو چاہیں بٹھا لیں، جس کو چاہے لشکر میں بھیج دیں، جس کو چاہے جنگ کے اندر بھیجیں، جس کو چاہے اپنے پاس روک لیں۔ یہاں پر تو تحدید کی ہے اس لیے کہ یہ قسم میں منافقین تھے۔ میں اور بات عرض کرتا ہوں، وتعلم الکاذبین، اور جان لو تم جھوٹوں کو کہ جھوٹے کون ہیں۔ بات سمجھ لیں، کسی مسلمان کا عیب چھپانا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر ایک مسلمان
دوسرے مسلمان کی خدمت میں لگا ہوا ہے تو اللہ رب العزت اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا عیب نہ کھولے، جو اگر مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا عیب چھپاتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا عیب چھپاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مسلمان نہیں تھے، بلکہ یہاں پر سامنے منافقین تھے، اور منافقین کے عیب کو کھولنا کسی موقع پر جا کے ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کی وجہ سے مزید معیشت کو اور قوم کو نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ بڑوں کو اختیار ہوتا ہے، جو قوم کے بڑے ہیں، جو انتظام کے بڑے ہیں، ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی تصدیق کریں، ان کو اختیار ہوتا ہے وہ کسی چیز میں اپنے تصرف کو استعمال کریں۔ ہر جگہ پر عیب نہیں چھپایا جاتا، ہاں وہاں پر دیکھ لیے جائے کہ اس موقع پر عیب چھپانا ہے، اس موقع پر عیب نہیں چھپانا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کھول کے بتانا چاہتے ہیں تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہیں، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ کون سچے ہیں، یہ بات واضح ہو جاتی۔ وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ یعنی اس سے ایک اور بات سمجھ میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب نہیں دیا کہ آپ صرف پتہ چل جائے، دیکھتے کہ پتہ چل جائے یہ سچا ہے جھوٹا ہے۔ نور بصیرت اللہ رب العزت نے دیا ہوتا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ تجربے کے ساتھ ساتھ یہ چیز ملی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے علم غیب کسی کو نہیں دیا۔ چنانچہ یہاں پر بھی وتعلم الکاذبین، جب وہ جھوٹ بولیں گے اور جب وہ ایسے ہیلے بہانے کریں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جھوٹے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم غیب اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، حالانکہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے 9 ہجری کے اندر، یعنی آپ کے انتقال سے صرف 2 برس پہلے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت